سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ لفظی ترجمہ ہے، واہ اور علامہ سکھائے آدم کو الاسماء نام کلہا تمام اشیاء کے، ثم پھر عرضہ پیش کیا، ہم ان کو علی اوپر الملائکتی فرشتوں کے، فا پھر قال فرمایا، انبئو خبر دو، نی مجھے بھی ساتھ، اسمائی نامو، ہؤلائی ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اللہ رب العزت نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش فرما کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ علم کے فضائل معلوم ہوئے اس میں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ رب العزت کی کتاب سے ایک آیت سیکھی، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں، یہ بھی ایمان ہے ہمارا کہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہیں۔ 6 مشہور دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کے قائم مقام ہو۔
دوسری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 9 ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم بتاؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تیسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں تنہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ رب العزت نے آدم اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے، فضیلت دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء علیہم السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ پانچویں دلیل ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 7، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ علیہ السلام فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً اس سے بھی افضل ہیں۔ چھٹی دلیل ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔